السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عمل بتایا جا رہا ہوں بس وہ ایک دن کرنے کا عمل ہے۔ 15 شعبان یعنی شب بارات، جس کو احادیث میں شب مبارکہ بھی کہا گیا ہے، اور بڑے لوگوں نے کتابوں میں اس کو شب مغفرت بھی لکھا ہے، شب برات بھی کہتے ہیں، اور لیلۃ النصف من شعبان بھی کہتے ہیں۔ اور اس رات کے خاص اعمال ہیں، جیسے رات کی عبادت کرنا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، شب بارات آتی ہے، تو اس رات کو عبادت کریے، اور اس کے بعد جو صبح آتی ہے اس صبح کو روزہ رکھیے 15 شعبان کو۔ اور 15 شعبان کو ہی اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تحویل فرمایا تھا، کہ بیت المقدس سے قبلہ تبدیل ہو کے اللہ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا تھا۔ یعنی یہ مبارک رات ہے اور یہ مبارک دن ہے جس میں بڑی خیر و برکتیں ہیں۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ آج کی رات اللہ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ وفیہا یکتب کل ہالک بنی آدم فی ہذہ السنہ وترفع اعمالہم وتنزل ارزاقہم، کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں خاص طور پر، اور آج کی رات میں بنی آدم میں سے، انسانوں میں سے تمام جتنے پیدا ہونے والے ہیں ان کی فہرست بنائی جاتی ہے کہ اگلے سال تک کون کون پیدا ہوں گے، اور اتنے لوگوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو اگلے سال تک جن کی موت آنی ہے۔ اور بندوں کے اعمال آسمانوں پر پہنچتے ہیں، خاص اعمال، اور رزق، ایک سال بھر کے رزق کے معاملے، جو روزی ہے، رزق ہے، یہ معاملے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ اور شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ شعبان میں بکثرت روزے رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں، اور اگلے سال تک جن کی موت، رزق اور کئی قسم کے حالات طے ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ میرا معاملہ طے کر رہے ہوں آسمانوں پر، تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو بہرحال یہ تو شعبان مہینے کی شب بارات کے متعلق مختصر سی باتیں ہیں۔ اصل میں جو خاص عمل آج بتانا چاہتا ہوں وہ ہے جادو سے بچنے کا ایک خاص عمل ہمارے بڑوں سے ہے، جو بعض کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، اور بڑوں سے خاص مجرب عمل ہے کہ شب بارات کو سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد، بیری کے پتے، جو بیر کا درخت ہوتا ہے، کانٹے دار درخت جس کے بیر کے پھل ہوتے ہیں، تو بیری کے پتے لائیں، پانی میں ڈال کر خوب پکائیں اس کو، اور اس پانی سے نہانا چاہیے۔ بیری کے پتوں کو خوب پکانے کے بعد پانی میں اس پانی سے نہائیں، تو ہمارے بڑوں نے لکھا ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اگلے سال تک کوئی جادو، آسیب، سحر کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص عمل ہے جن لوگوں کو ڈر رہتا ہے، جن کے متعلقین میں، رشتہ داروں میں، یا کاروبار کے لائن سے، یا پڑوسیوں سے، جو شر پسند لوگ ان پر کچھ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یا جادو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ خاص عمل ہیں۔ اگر کسی پر پہلے سے جادو ہوا ہو تو وہ بھی یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ جادو کی قوت اور نقصان میں کمی ہوگی۔ خاص عمل ہیں، اہتمام سے کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کر سکتے، بس کر لیں تو اگلے سال تک کوئی جادو وغیرہ کے عمل سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شب بارات کو ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور پوری زندگی کے لیے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔